معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے بنی آدم کو تاج کرامت بخشا، اسے عزت دی، آدم کی اولاد کو عزت دی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور شہروں میں، صحراؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں ہم نے اسے مختلف سواریوں پر سوار کیا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس نے دریاؤں میں بھی ہمیں سواریاں عنایت کیا جس پر ہم سوار ہوتے ہیں، اور شہروں اور جنگلوں میں بھی سواریاں ہیں جس پر ہم سوار ہوتے ہیں۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے انہیں پاکیزہ رزق عطا کیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے کثیر مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا ہے بنی آدم کو اس پر فضیلت بخشی۔ بہت سی مخلوقات پر، اکثر مخلوقات پر اللہ نے آدم کی اولاد کو فضیلت عطا کی، اسے تاج کرامت بخشا۔ اس لیے ایک انسان کی عزت، ایک تکریم نہایت ضروری چیز ہے۔ اللہ نے اسے عزت بخشی، اور انسان جب مومن ہو تو مومن کی عزت، مومن کی حرمت تو اور بڑھ جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، حضرت قتادہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی حرمت کو بڑا عظیم بنایا ہے، اسی لیے کوئی بھی اپنے مومن بھائی کے بارے میں بھلائی کے سوا کچھ سوچے ہی نہیں۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں کہ اللہ سے قرب رکھنے والوں کی 3 علامات ہیں۔ جو بندے اللہ سے قرب رکھتے ہیں ان کی 3 علامات ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب انہیں علم سے نوازتا ہے تو اسے عمل کی بھی توفیق دیتا ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جب
اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دیتا ہے تو عمل میں اخلاص بھی عطا کرتا ہے۔ اور تیسری علامت جو اللہ سے قرب رکھنے والے ہیں کہ جب مسلمانوں کے مابین انہیں معاشرت معاملات کا موقع عنایت کرتا ہے، جب وہ مسلمانوں کے مابین کھڑے ہوتے ہیں معاشرتی زندگی گزارنے کے لیے، تو تمام مسلمانوں کے اس کے دل میں حرمت پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل میں مسلمانوں کی عزت ڈال دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ مومن کی حرمت اللہ کی حرمت میں سے ہے۔ مومن کی عزت، مومن کی تکریم گویا آپ نے اللہ کی عزت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مومن کی حرمت، اس کی تکریم بجا لانے کی توفیق مرحمت فرمائی کہ بزرگان دین نے ہمیں اس کی تعلیم فرمائی ہے، اور احادیث کریمہ میں نبی نے ہمیں فرمایا، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تاج کرامت بخشا۔ آئیے ہم قرآن مجید اور احادیث نبویہ کی روشنی میں یہ سنیں کہ ایک مومن کی حرمت کتنی عظیم چیز ہے، کتنی عظیم چیز ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مومن کی حرمت اس کے مرنے کے بعد ویسے ہی باقی رہتی ہے جیسی اس کی زندگی میں باقی تھی۔ مومن کی حرمت مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلمان بھائی کی حرمت اور اس کی تعظیم کرنے کی توفیق دے۔ ابھی میں نے آیت کریمہ جو تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی بنی آدم کے تعلق سے ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو مکرم بنایا، اسے خشکی اور تر میں سواریوں پر سوار کیا، پاکیزہ رزق عطا کیا، اور بہت سی مخلوقات پر اسے فضیلت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی جسے فضیلت دے رہا ہو، ہم باہم دست و گریباں ہیں، غیبت میں، چغلی میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ اپنے رسول کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بلکہ انسان کی حرمت کے تعلق سے قرآن مجید میں اتنی بہترین پیاری تعلیم ہے کہ اگر کوئی انسان ناحق کسی کا قتل کر دیتا ہے، ایک انسان کا قتل کرتا ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے اس نے گویا تمام انسان کا قتل کر دیا۔ مگر کسی ایک انسان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے، اچھا برتاؤ کر کے اسے زندگی بخشتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایک انسان کو زندہ کرنا گویا پورے انسان کا زندہ کرنا ہے۔ کیسی پیاری تعلیم اللہ نے ہمیں قرآن میں کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید میں ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 32۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کی کتاب میں یہ لکھ دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، بغیر کسی قصاص کے کسی نے کسی جان کو قتل کر دیا، او فساد فی الارض، یا کسی زمین میں فساد کی سزا کے بغیر قتل کر دیا، فکأنما قتل الناس جميعا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ ناحق ایک انسان کے قتل کو قرآن بتا رہا ہے گویا اس نے تمام انسان کا قتل کیا۔ انسان کی تعظیم، انسان کی حرمت کتنی عظیم چیز ہے۔ ایک انسان کی تعظیم کو پامال کرنا، ایک انسان سے حسد کینہ لینا گویا تمام انسان سے حسد کینہ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو جملہ انسان، جملہ مخلوقات کے ساتھ رحم دلی کا برتاؤ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسان کو زندہ کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس ہمارے رسول دلیلیں لے کر آ گئے ہیں۔ ثُمَّ إِنَّا كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، اس کے بعد بھی بہت سے لوگ، ان میں سے بہت سے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے اللہ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی جان کا ناحق قتل کرنے سے منع فرمایا۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، آپ فرما دیجئے کہ میں تمہیں پڑھ کر وہ باتیں بتاؤں کہ اللہ نے، تمہارے رب نے تم پر یہ حرام کر دیا ہے کہ تم کسی کو بھی اس کا شریک ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ ماں باپ اس کی زندگی کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی توفیق دے۔ اللہ فرماتا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، مفلسی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تنگ دستی کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ آج ہم اسلامی تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ادھر ادھر کی سن کر اگر ہم نے سن لیا کہ گھر میں بچی کی پیدائش ہونے والی ہے تو ہم پیٹ ہی سے حمل کو گرانے کی فراق میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ نے فرمایا مفلسی کے خوف سے تم کسی بھی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور اسے بھی رزق دیں گے۔ جب رزق دینے والا خالق و مالک، ہمارا خالق و مالک اللہ ہے تو ہمیں مفلسی کا کیا غم؟ مفلسی کے غم سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں رزق دیتے ہیں انہیں بھی رزق دیں گے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ فرماتا ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، خواہ بے حیائی ظاہر ہو یا چھپا ہو، ظاہری بے حیائی، باطنی چھپی ہوئی بے حیائی، کسی کے بھی قریب تک نہ جاؤ۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ناحق کسی بھی جان کا قتل نہ کرو، کسی بھی جان کا۔ اللہ نے کسی بھی جان کو قتل کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو تاج کرامت بخشا ہے۔ جسے اللہ عزت دے، جسے اللہ مکرم بنائے، ہم اسے ذلیل کریں، ہم اسے رسوا کریں، ہم اس کو ماریں، ہم اس کا قتل کے درپے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے مالا مال ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، بلکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے درمیان امن محبت کو عام کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ سے اس سلام کا جواب دو۔ اگر بہتر لفظ سے نہ دے سکو تو کم سے کم جتنا اس نے لفظ استعمال کیا ہے اسی کو لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی امن کو عام کرنے کا حکم دے رہا ہے، سلامتی کو عام کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جب کوئی تم پر سلامتی کی دعا کرے تو تم اس سے بڑھ کر اس کی سلامتی کی دعا کرو۔ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَأَحْيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بڑھ کر تم سلامتی کی دعا کرو۔ کم سے کم یہ ہے کہ جتنی دعا اس نے کی ہے اتنی ہی تم بھی کر دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو انسان اور خاص طور سے مومن کی حرمت کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کہ انسان پریشان ہوتا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے نہایت
معتدل متوازن ساخت میں پیدا کیا ہے، سب سے بہتر بناوٹ، سب سے بہتر بناوٹ میں بنایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین انجیر والزیتون، اور زیتون کی قسم، اور طور سینا، سینا کے پہاڑ جو ہے، طور پہاڑ جو ہے اس کی قسم، اور اس شہر کی قسم، اس پرامن شہر کی قسم کہ لقد خلق، اتنی قسم کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے، اعتدال توازن والی ساخت میں پیدا کیا ہے، سب سے بہترین والی ساخت میں اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کو سب سے حسین بنایا، جمیل بنایا، اس کو عزت دی، تاج کرامت اس کے سر پر رکھا، اور آج انسان دست و گریباں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو انسان کی حرمت، اس کی تعظیم، اس کی تکریم کرنے کی توفیق دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی تعظیم کے تعلق سے دیکھیں کتنی پیاری تعلیم ہے۔ انسان اپنے تئیں فیصلہ لے لیتا ہے، وہ چھوٹا ہے ہم بڑے ہیں، وہ گورا ہے ہم کالے ہیں، وہ فلاں شہر کا ہے ہم اس شہر کے ہیں، اور تفریق پیدا کر لیتا ہے۔ اللہ نے تکریم انسان کی، ہمیں بھی ہر انسان کی عزت کرنی چاہیے، گورا کالا چھوٹا بڑا، اس کی تفریق اسلام نے مٹا دیا ہے۔ ایک روایت میں آپ کو سناؤں، حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان المعرور بن سوید قال لقيت ابا ذر رضی اللہ عنہ بالربضہ وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته عن ذلك فقال إني سابقت رجلا فأيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فَلْيُطْعِمُوا مِمَّا يَأْكُلُوا وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبُسُوا وَلَا تُكَلِّفُهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ۔ حضرت معرور بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں نے ملاقات کی، ربضہ کے مقام پر میں نے ملاقات کی، تو میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر ایک پوشاک ہے، وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ، اور آپ کے غلام کے جسم پر بھی ویسے ہی پوشاک ہے جیسا آپ پہنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس تعلق سے ان سے سوال کیا کہ آپ مالک ہیں، وہ غلام ہیں، دونوں پر ایک طرح کا لباس؟ تو حضرت ابو ذر نے جواب میں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کو گالی دے دی تھی اور اس کی ماں کو تانا دیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو ذر کہ کیا تو نے اس کی ماں کو تانا دیا ہے؟ تجھ میں ابھی زمانے جاہلیت کی عادت باقی ہے، گویا کسی کی ماں کو تانا دینا یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے، اسلامی طریقہ نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں، انہیں تم وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، انہیں تم وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور انہیں وہ اتنا سخت کام نہ دو جس کے وہ اہل نہ ہوں، اور جب تم انہیں کسی بات کا حکم دو، کسی کام کرنے کا حکم دو تو تم بھی اس میں اس کی مدد کرو۔ یہ ہے اسلام، یہ اسلامی تعلیم ہے کہ آقا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنے غلام کے ساتھ، جسے اللہ نے تمہارا غلام بنا دیا ہے، اسے وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، اسے وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو، اور ایسا سخت کام نہ بتا دو جو اس کی طاقت سے باہر ہو۔
اگر کوئی کام کرنے کا حکم دو تو تم بھی ہاتھ اس میں بٹاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو انسانوں کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے غلاموں سے بھی پیار کرو، اپنے غلاموں کو وہی پہناؤ، وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو تم پہنتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بلکہ اگر کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں عہد و پیمان کر کے رہتا ہے، معاہد بن کے رہتا ہے، تو اسے بھی ناحق قتل کرنا منع ہے، بلکہ آخرت کی محرومی کا سبب ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، انا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال من قتل معاہدا لم یرح راہیت الجنہ وَإِنَّ رِیحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِیرَةٍ 40 عَامًا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قتل معاہدا لم یرح ریحہ الجنہ، کہ جس نے کسی معاہد، کسی غیر مسلم کو قتل کر دیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اور نبی کریم فرماتے ہیں حالانکہ جنت کی خوشبو کا یہ عالم ہے کہ 40 سال کی مسافت تک اس کی خوشبو پہنچتی ہے۔ جنت کی خوشبو کا عالم کیا ہے کہ 40 سال کی مسافت، اتنی دوری تک جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ تو اتنی دور تک جس کی جو خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایک غیر مسلم کو ناحق قتل کرنے سے انسان اس بو سے محروم رہ جائے گا، اس بو سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اسلامی تعلیمات کو عام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اسلامی تعلیمات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، میں اسے بھی سناؤں۔ ان ابی بکرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من قتل معاہدا فی غیر کنہہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی معاہد غیر مسلم شہری کو ناحق قتل کرے گا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ ناحق غیر مسلم کے قتل سے جنت سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو انسان کی حرمت، تعظیم، تکریم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب رکھنے والوں کی علامت ہے کہ جب وہ مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں کی حرمت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی آج عزت نہیں کر رہے ہیں، مسلمانوں کی تعظیم تکریم نہیں کر رہے ہیں، تو گویا اللہ کے قرب سے محروم ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو مسلمان کی عزت، تعظیم، تکریم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک روایت سناؤں، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ان ہشام بن حکیم وجد رجلا وهو على حمص يشمس ناسا من النبت في اداء الجزية فقال ما هذا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذب الناس في الدنيا۔ حضرت عروہ بن زبیر سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ ہشام بن حکیم نے ایک شخص کو دیکھا کہ حمص کا بادشاہ جو ہے نبتی لوگوں کو جزیہ ادا کرنے کی وجہ سے دھوپ میں کھڑا کیا ہوا، نبتی قوم کو جزیہ نہ دینے پر جزیہ کی ادائیگی کے لیے دھوپ میں کھڑا رکھا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے ان اللہ يعذب الذین يعذب الناس فی الدنیا، جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتا ہے اللہ اسے عذاب دے گا۔ انسان کی عزت کی تعلیم کتنی ہمارے نبی نے کی ہے،
دنیا میں جو انسان کو عذاب دے گا تو آخرت میں اللہ اسے عذاب دے گا۔ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرو، اس کی عزت، اس کی حرمت کی قدر کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو باہم محبت و پیار سے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ کوئی بھی ہو، دشمن ہو، کوئی بھی ہو، جنگ کا بھی موقع ہو تو انسان کی عزت ضروری ہوتی ہے۔ جنگ کا موقع ہے، ٹھیک ہے، جنگ میں آپ کافروں کو قتل کر سکتے ہیں، قتل کے بعد اس کی لاش کو اب اس کی بے حرمتی نہیں کر سکتے۔ نبی نے منع فرمایا ہے کہ تم نے ٹھیک ہے کفاروں کو مار لیا، اب اس کی لاش کے اعضاء کو نہ کاٹو۔ لاش کے اعضاء کو کاٹنا مسلح کہلاتا ہے، مسلح کرنے سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ حدیث شریف میں ہے ان سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال نبی اللہ یحثنا علی الصدقہ وینہانا عن المسلح۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں صدقہ دینے کا حکم فرماتے تھے اور مسلح کرنے سے منع فرماتے تھے۔ انسان مر گیا، اب اس کے لاش کو کاٹنا، اس کی بے حرمتی کرنا ہے۔ ہمیں اسلام تعلیم دے رہا ہے کہ اس کی لاشوں سے اب نہ کھیلو، اس کے کان، ناک، اس کے اعضاء کو نہ کاٹو، نبی منع فرما رہے ہیں۔ یہ انسان کی حرمت ہے، انسان کی عزت تکریم کی وجہ سے نبی نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو، جب مردے کے ساتھ بے حرمتی کرنے سے اسلام منع کر رہا ہے تو آج ہم کھلم کھلا اپنے ذہن و دماغ میں کوئی بات بسا کر کسی کی بے عزتی کر رہے ہیں، کسی کو جو چاہے کہہ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، کسی کو کچھ سے کچھ بھی کہہ دے رہے ہیں، اس کے نام کو بگاڑ رہے ہیں، نام کو بگاڑ کر اس کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور صحیح اسلامی تعلیمات سیکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ حدیث شریف میں ہے کہ فوت شدہ انسان، فوت شدہ جو انتقال کر گیا، اس کی ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسے زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا۔ فوت شدہ انتقال شدہ ہے، انتقال ہو گیا ہے، اس کی ہڈی کو توڑنا گویا زندہ انسان کی ہڈی کو توڑنا ہے۔ انسان کی اس قدر تعظیم تکریم کا اسلام ہمیں حکم دے رہا ہے، مگر آج ہم زندوں کو جس طرح چاہتے ہیں بے عزت کر دیتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں خطاب کر دیتے ہیں، جو الزام چاہتے ہیں لگا دیتے ہیں اور آخرت کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ جسے آخرت کی فکر ہوتی ہے، جسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ اس کے دل میں مسلمانوں کی حرمت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو باہم دست و گریباں ہونے سے باز رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر مسلمان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ حدیث شریف میں ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کسر عظم المومن میتن مثل کسر حیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ وفات یافتہ مومن کے ہڈی کو توڑنا ایسے ہی ہے جیسا زندہ مومن کے ہڈی کو توڑنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو مومن کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کے بنسبت زیادہ تکریم والا ہے، فرشتوں سے بھی زیادہ تکریم ہے مومن کی۔ اللہ ہمیں ہر مومن کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ بزرگان دین، بخاری شریف کی ایک شرح ہے فتح الباری، فتح الباری شرح بخاری میں حضرت ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان حرمت المومن بعد موتہ باقیۃ کما کانت فی حیاتہ، مومن کی حرمت اس کی موت کے بعد بھی ایسے ہی باقی ہے جیسے اس کی حرمت زندگی میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر مومن کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
2 اشک ہی بہت ہیں اگر اثر کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔